ہندوستان میں جب اسلام آیا تو وہ اسلام غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ بولو. وہ ٹھیک, وہی چلتا آ رہا ہے آج تک. جو اس سے ہٹے گا اور اس سے ہٹ کے الگ نام رکھا وہ غلط ہے. جو اسلام دنیا میں جب آیا بر صغیر میں, ہم آج تک اسی کو فالو کر رہے ہیں. وہ 20 رکعت تراویح لے کر آئے, وہ سارا اسلام چلتا چلتا آیا. کچھ لوگ اہل حدیث بنے, وہ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا تھا اہل حدیث. تبھی اہل حدیثوں کے پیج پہ اپنی پہلی مسجد کی تصویر بھی شائع ہوتی ہے, خود اہل حدیثوں کے پیج پہ, کہ ہندوستان میں ہماری پہلی مسجد. آپ علماء دیوبند کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتے. پھر احمد رضا خان بریلوی آئے, انہوں نے بہت سارے مسئلوں میں علماء سے, اس وقت کے ہندوستان کے علماء سے, اس وقت دیوبندی بریلوی لفظ مشہور نہیں تھا, ان میں بہت سارے مسائل سے انہوں نے اختلاف کیا. اور جو بھی پھر ان کے ماننے والے کر رہے ہیں کہ پبلک نے فرق کرنے کے لیے کہ جو بریلوی نہیں تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا, کیونکہ جو دیوبند کا مدرسہ تھا ان کے عقائد وہی تھے جو صدیوں سے علماء کے چلے آ رہے تھے. ان سے انحراف کیا جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے. تو فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ان کو بریلوی کہا, اور جو ان عقیدوں کے حامل نہیں تھے ان کو دیوبندی کہا, چاہے وہ دیوبند سے نہ بھی ہوں. یہ دیوبندی نہیں, یہ بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے نام دیا. اور پھر اہل حدیث وہ تو بہت ہی بعد میں آئے ہیں. ان کی تو پہلی مسجد ان کے آفیشیل پیج سے شائع ہوئی ہے کہ ہندوستان میں ہماری پہلی مسجد. اس سے پہلے کس کی مسجدیں تھیں؟ ساری ہماری مسجدیں تھیں. تو یہ فرقہ جو بنائے بریلوی بنایا ہے, اس سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ہمیں دیوبندی کہنا شروع کر دیا. تبھی ہمارا سلسلہ نسب نبی تک پہنچتا ہے, حالانکہ سارے دیوبندی تھوڑی تھے, یعنی دیوبند سے تھوڑی منسوب تھے. تو جو صدیوں پہلے اسلام آیا تھا ہم اب تک اسی کو فالو کر رہے ہیں. وہ فقہ حنفی ہی آیا تھا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے بر صغیر میں جو اسلام آیا, صرف بر صغیر میں نہیں, افغانستان میں بھی, ازبکستان میں بھی, تاجکستان میں بھی, بخارا میں بھی. امام بخاری کا وطن بخارا, اس میں بھی میجورٹی حنفیوں کی ہے. امام بخاری کے اپنے وطن میں بھی جو اسلام آیا وہ تو امام بخاری سے پہلے آیا نا, تو وہ کیا تھا؟ وہ بھی فقہ حنفی تھا. اہل حدیث کہتے ہیں جب فقہ حنفی نہیں تھا تو کون سا اسلام آیا؟ ہم وہ والا اسلام فالو کر رہے ہیں جب فقہ حنفی نہیں تھا تو جو اسلام تھا. بھائی جب فقہ حنفی نہیں تھا تو بھی یہی اسلام تھا جو ہم فالو کر رہے ہیں. مرتب نہیں تھا, جب مرتب ہو گیا, ریٹن فارم میں آ گیا, تو جو مرتب ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا اس کو فقہ حنفی کہا جانے لگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے میں بخاری کی حدیث نہیں مانتا, اس حدیث کو مانتا ہوں جو بخاری سے پہلے تھی. بھائی حدیث وہی تھی جو امام بخاری کی ہے. نام بخاری کا اس لیے دیا کہ اس کا مرتب کس نے کیا؟ اس کو امام بخاری نے. تو یہ حنفی شافعی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منسوب ہیں, لیکن ترتیب کسی اور نے دیا ہے ان کو, بعد والے لوگوں نے, اس لیے ان کی نسبت ان کی طرف کر دی ہے. بعد میں جتنے لوگ آئے ہیں نئے نئے ناموں سے, یہ نئے ہیں. تو ہمیں جو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم علماء دیوبند کے بعد وجود میں آئے ہیں. بریلوی فرقہ بعد میں وجود میں آیا تو ان سے فرق کرنے کے لیے کیا کہہ دیا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں سنی کہا جاتا ہے, تو صحابہ تو شیعہ سنی نہیں تھے. صحابہ میں تھے کوئی شیعہ سنی؟ ہم یہ کہیں گے صحابہ سارے سنی ہی تھے, ٹھیک ہے نا, نام سنی نہیں تھا ان کا, کیونکہ شیعہ مذہب نہیں تھا. شیعہ مذہب بعد میں آیا ہے, تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو شیعہ نہیں تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ سنی. اب کوئی کہ سنی بعد کا فرقہ ہے, میں نہیں مانتا, صحابہ کے دور میں تو نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے. ہم کہیں گے بھائی سنیوں کے جو عقیدے ہیں وہ وہی ہیں جو صحابہ تابعین کے تھے, لیکن ان کو نام سنی نہیں دیا گیا تھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی نام دینے کی. تو جب شیعہ فرقہ وجود میں آیا تو پھر ان کو سنی کہا جانے لگا شیعوں سے فرق کرنے کے لیے. ایسے میرے بھائی علماء دیوبند صدیوں سے صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو جماعت چلی آ رہی ہے, اسلام لے کے آئی ہے, وہی علماء دیوبند ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا کیونکہ بریلوی فرقہ ہی نہیں تھا, تو فرق کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت تھی نہیں. تو یہ جتنے بھی ہمیں کہتے ہیں نا یہ دیوبندی فرقہ اور فلانا فرقہ, آپ ان کی تہ میں جاؤ گے یہ سب بعد کی پیداوار ہیں, یہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں. ہم ہی ہیں جو اوریجنل پہ, جو محمد بن قاسم کے دور میں اسلام آیا تھا, صحابہ تابعین تبع تابعین اسلام لے کر آئے تھے. ہمارے باپ دادے شروع سے سینہ بسینہ تواتر کے ساتھ اسی کو لے کے چل رہے ہیں. ہاں اس میں کچھ غلط چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا وہ سارے دودھ کے دھلے میں, جو غلط چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہیں تو ان کو نئے فرقوں نے نہیں نکالا, وہ انہی کے اندر علماء نے نکالا ہے. ان کو غلط چیزیں بھی ایڈ ہوئی ہیں اس میں, تو وہ علماء ہی نکالتے ہیں اس کو. تو یہ جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں یہ تو سوائے اس کے کہ امت کو توڑنے کے علاوہ کوئی کام انہوں نے کیا نہیں ہے. امت رفع الیدین کے مسائل نمٹا چکی تھی. کسی نے امام شافعی کو فالو کیا, کسی نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا, دونوں طرف دلائل. امام ترمذی نے لکھا ہے نا, ایسے تھوڑی لکھا کہ بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس پہ بڑی بحثیں ہو چکی. اب امت نے کسی نے اختیار کر لیا رفع الیدین کرنے والے کو, کسی نے کر لیا نہیں کرنے والے. ختم ہو گئی تھی یہ بحث امت میں. جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے, جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک. میں نے جب دیکھا شافعی لوگ رفع الیدین کرتے ہیں, میں نے اپنے والد صاحب کے پاس ہے, میرے والد نے علماء کی صحبت میں ٹائم گزارا ہے, بہت بڑے بڑے علماء. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا ابو یہ یوں کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا امام شافعی بھی برحق ہیں, وہ ان کی رائے کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں, ان کی تحقیق یہ ہے. لیتے تو ہم سب نبی کی رائے ہیں, لیکن نبی کی رائے کو سمجھنے میں, نبی کے عمل کو سمجھنے میں اختلاف ہوگا تو پھر اس میں بات ہوتی ہے. بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی ٹھیک ہے, ختم. لیکن یہ بر صغیر میں اختلافی مسائل کی بنیاد ڈالی کس نے ہے اس پہ بحث کرنے کی؟ کیا یہ حنفیوں نے ڈالی ہے؟ یہ ڈالی اہل حدیثوں نے, چیلنج کر کر کے کہ یہ اندھے مقلد ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. پھر ہم اگر جواب دیں گے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو امت کہاں جا رہی ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ رفع الیدین پہ جھگڑے کر رہے ہیں. بھائی جھگڑا ہم نہیں کر رہے, ہم جواب دے رہے ہیں اس کو. جھگڑا وہ کر رہا ہے کہ امت جب ایک چیز پہ متفق ہو چکی تھی, آپ نے لا کے ایک چھری کیوں چھوڑ دی امت میں, کوئی اور کام کرتے آپ.
اس لیے ٹی وی پہ اگر کوئی بیٹھ کے ہمارے سامنے اختلافی مسائل چھیڑے گا ہم اس کو طبیعت سے جواب دیں گے. یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے اس کے سامنے. اس وقت جواب نہ دیا اگلے دن دے دیں گے. ہر وقت انسان کے دماغ میں دلائل مستحضر نہیں ہوتے, لیکن پھر اس لڑائی کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے یہ شرری چھوڑی ہے. تو قاری صاحب ہم اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا آپ نے ہمیں سمجھ لیا ہے. اور بار بار میں کہتا ہوں, یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں, بار بار کہتے ہو کہ جی مفتی صاحب اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی حدیث دکھا دو کہ عورت مردوں کی طرح صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں, چلے گی, اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ.